نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شارع احباب مل کے درود پاک پیش کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. جو احباب باہر کھڑے ہیں جتنی جلدی ہو سکے جتنی جلدی آغاز ہوگا ظاہر ہے اتنی جلدی جو ہے وہ اختتام بھی ہوگا. ٹھیک ہے. ہوتا یہی ہے کہ جب وہ پہلی سنت پوری نہ کی جائے تو دوسری سنت جو ہے وہ رہ جاتا ہے. تو ہم دوسری پہ زیادہ جو ہے وہ غور کرتے ہیں اور اس پہ ہم کہتے ہیں، مگر وہ پہلے والی جو ہے نا وہ جب رہ جائے تو دوسری مشکل ہو جاتا ہے. اب آپ سمجھ نہیں رہے ہوں گے میں کیا بات کہنا چاہتا ہوں. اب مثال کے طور پہ ہمارا جو محکمہ ہے یہ مولویوں والا، اس محکمے کے اندر ایک سنت پہ بڑا بارہا کہا جاتا ہے کہ جی پلیٹ جو ہے یہ صاف کرے، چھوڑے مت. یہ جو سنت ہے یہ آخری سنت ہے. اس سے پہلے والی جو سنت ہے وہ حضور کی سنت یہ ہے کہ پلیٹ میں کھانا تھوڑا ڈالتے ہیں، تھوڑا اتنا جتنا کھا سکے. پتا تو ہوتا ہے مگر پہلے بھر لیتے ہیں زیادہ، پھر کہتے ہیں جی سنت ہے صاف کرے گا. تو جب پہلے والی جو ہے وہ سمجھ گئے نا میری بات، تو دوسری پہ ہم کہتے ہیں. تو یہی ایک پروگرام کا وقت دیا گیا ہے کہ اتنے بجے پروگرام ہم نے شروع کرنا ہے. میں بھی آ گیا، میرا بھائی محمد عرفان ملک صاحب اور پوری بزم انجمن غلامان محمد و آل محمد علیہ السلام سارے موجود ہیں. تو بس اب انتظار ہے آپ کا. اور جب آغاز جو ہے وہ تاخیر سے ہوگا تو پھر اختتام جو ہے وہ تو پھر ظاہر مشکل میں ہو جائے گا کہ جتنے بلائے ہیں انہوں نے پڑھنا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ کافی دوست احباب تشریف لا چکے ہیں. جو باہر ہیں نوجوان وہ بھی آ جائیں تاکہ ہم بلا کسی تاخیر کے اللہ کا پاک کلام اس کی تلاوت سے آغاز کر سکیں. قاری صاحب بھی موجود ہیں. یہ وہ کلام ہے جس میں ہر شے کا علم، جو ہو چکا ہے وہ بھی ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی ہے، جو ہوگا وہ بھی. اس کے آغاز کو ہی آپ دیکھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کے جو حرف ہیں ایسے نہیں ہیں کہ بس آگے نہیں، پھولوں کا گلدستہ نہیں ہے کہ جتنے آنے تھے آگے باقی پیچھے کر دو یا رکھ دو. نہیں، یہ قرآن اس میں ایک ایک حرف جو آیا وہ کسی حکمت کے تحت آیا. اب اگر ہم بسم اللہ
الرحمن الرحیم کے حروف گنے تو ان کی تعداد 19 ہے، اور 19 ایسے نہیں آیا، یہ لایا گیا۔ کیوں لایا گیا؟ کیونکہ گنتی کے دو عدد ہیں، 1 اور 9۔ 1 سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے، 9 کے بعد بھی کچھ نہیں ہے۔ یا رسول ابتدا جو ہے آپ جس 9 تک پہنچ گئے ہیں، میں بھی اس 9 تک پہنچ چکا، مگر میں اس کو پھر ذرا اگلی نشست میں رکھتا ہوں۔ اب یہ عدد خود بول رہے ہیں، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، 1 سے پہلے بھی کچھ نہیں، 9 کے بعد بھی کچھ نہیں۔ اب یہ یہاں تک نہیں، اب اگلی بات، کچھ نام ایسے ہیں جو جیسے یہ ابتدا ہے ویسے وہ نام بھی ابتدا، ان سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، وہی ہے سارا کچھ۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پیر مہر علی شاہ صاحب کی ایک کتاب ہے مہر منیر، میں وہاں سے لے کے ہماری اہل سنت و جماعت یہ کتاب میں یہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، اور اس کا صفحہ نمبر سامنے رکھتا ہوں۔ صفحہ نمبر جو ہے وہ ہے اس کا 23، اور یہ عبارت لی گئی ہے حضرت غوث العظم کی کتاب ہے بنیت الطالبین، وہاں سے لی گئی ہے، اور حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی، اب ذرا توجہ کیجئے، روح پھونکی گئی تو انہیں عرش معلی کے دائیں جانب 5 انوار نظر آئے۔ اب میرے ساتھ چلتے کتنے نور؟ 5 نور، 5 انوار نظر آئے۔ وہ رکوع اور سجود میں مصروف تھے۔ ہمارے والد نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ تیری اولاد کے 5 افراد ہیں۔ ظاہر ہے آغاز دنیا میں حضرت آدم سے اور حوا سے ہوا، کہا تیری اولاد کے 5 افراد ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو میں جنت، دوزخ، عرش، کرسی، آسمان، زمین، فرشتے، انسان، جن وغیرہ میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا اگر یہ نہ ہوتے۔ ہاں جب بھی کوئی مشکل آئے تو ان کے وسیلے سے مانگا کرو، تیرا مالک تیری دعا کو قبول۔ اچھا اب ذرا سنیے گا کہ یہ جو 5 ہستیاں ہیں ان کے نام رب نے رکھے، ان کے زمین پہ نام نہیں رکھے۔ کوئی نام دادا رکھتا ہے، کوئی چچا رکھتا ہے، باپ کو اچھا لگتا ہے، کوئی ماں کو اچھا لگتا ہے، کوئی رشتہ دار کہہ دیتے ہیں یا کوئی پیر کہتا ہے، نام رکھ لیے جاتے ہیں۔ نام جب گھر میں کوئی آئے تو نام تو اسی طرح ہی رکھے جاتے ہیں، بڑے کہتے ہیں تو رکھ لیے جاتے ہیں۔ مگر یہ جو 5 نام ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ زمین پہ نہیں رکھے گئے، یہ 5 نام رب کی طرف سے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو یہ بشارت ہوئی کہ جو پوتا آ رہا ہے اس کا نام محمد رکھنا ہے، اور یہ صدا آتی رہی۔ پھر علی کا نام وحی کے ذریعے حضور کعبے میں علی آئے، شک والی بات ایسا ہی ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے علی کے مقابلے میں لوگوں کو لے کے آتے، کتابیں موجود ہیں، لے کے آتے اور کہا نہیں وہ ایک اور بھی تھا، وہ بھی تو کعبے میں آیا۔ چلو ہم ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں آیا ہوگا، آیا کہہ دیتے، اور اگر آیا ہے گرامی قدر اپنا لانا اور بات ہے، چابی کھول کے کسی کو پہنچانا اور بات ہے، تالا بھی بند ہو اور طواف میں مولا کائنات کی والدہ ماجدہ اور پھر دیوار میں دارانا،
پھر علی کا اللہ کے گھر میں آنا، یہ اور خود آنا اور ہے، اس کا لانا اور ہے۔ پھر آئے تو کمال آئے، کیسے آئے؟ اب کوئی آتا ہے تو کوئی آتا ہے ڈاکٹر کو دیکھتا ہے، کوئی نرس کو دیکھتا ہے، تم کہتے ہو یہ علی کی خصوصیت نہیں، یہ علی کی خصوصیت، علی کی خصوصیت ہے۔ آئے تو اللہ کے گھر اور دیوار میں در آیا، دیوار پھر بند ہوئی، فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر، پھر علی آئے، 3 دن آنکھیں بند ہیں، کوئی کسی کو دیکھتا ہے، کوئی کسی کو دیکھتا ہے۔ یہ علی کی خصوصیت ہے کہ نظر کھولی تب جب سامنے مصطفیٰ۔ یہ علی کی خصوصیت، تم کیا سمجھے ہمارے کپنے ہیں؟ میں آج ہی کتاب میں نے منگوائی اور گاڑی میں وقت نہیں ملا، گاڑی میں کچھ صفحات میں نے پڑھے۔ یہ ضرب حیدری، نام تو ضرب حیدری ہے مگر جو اس میں ضربیں اس نے لگائی بڑی تکلیف دی ہے اپنا، یہ ہمارا اور جو کہہ گیا اس قبلہ یہ کتاب۔ اب اس کے اندر اس نے مولا علی کی اس خصوصیت سے بھی انکار کیا کہ صرف علی کعبے میں، تو میں اس کا جواب ضرب حیدری سے مانگتا ہوں کہ چلو ہم مان لیتے ہیں تیرے کہنے کہ کوئی اور آیا ہوگا، ارے اس کا آنا خصوصیت نہیں ہے، اسے لایا گیا ہوگا اگر آیا بھی ہے۔ مگر علی کو لانے والا جی کوئی اور نہیں ہے، خود خدا ہے، اور جس کو بھیجا گیا وہ مصطفیٰ ہے۔ اور پھر جو بیان آیا کہا وہ ولی میں ولی، یہ ولی آ گیا، گھر خدا کا ہے، جھولی محمد کی ہے، اور اس میں دیکھو علی وہ ولی میں ولی، یہ ولی وہ ولی میں ولی، یہ ولی وہ ولی میں ولی، یہ ولی آ گیا، گھر خدا کا ہے، جھولی محمد کی ہے، اور اس میں دیکھو ایسے نہیں، ذرا دونوں ہاتھ اٹھاؤ یار۔ حضور نے تو بچپن سے لے کے غدیر کے مقام تک علی کو ہاتھوں میں اٹھا کے کہا، کعبے میں علی کو اٹھایا ہے۔ بت شکن جب مولا علی نے بت توڑے تو پھر اٹھا کے کندھوں پہ چڑھایا ہے۔ خیبر کی بات آئی، غدیر کی بات آئی تو ہاتھ اٹھا کے کہا من قلت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا۔ اب نام حضور کا رب، اور پھر علی آئے، اٹھایا، حضور نے کہا علی، پھر آگے بڑھی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کیا کہنا، اللہ کی طرف سے نام۔ پھر آگے بڑھ کے مولا علی نے جب امام حسن آئے تو آپ کا نام، کتاب میرے پاس فلسفہ و تعلیمات اور شہادت امام حسین شاید موجود ہو، میں یہ کتاب شہادت امام حسین فلسفہ و تعلیمات میں یہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ اس میں جب امام حسن آئے تو مولا کائنات نے نام حرب رکھا، اللہ نے وحی نازل کہا میرے محبوب علی سے کہیے حرب نہیں، اس کا نام حسن رکھا، کہ نام رب نے رکھا۔ اچھا
اچھا اب میں نے واپس آنا بسم اللہ پہ آنا، بس موضوع ایسے کھل گیا، حالانکہ میں اسی موڈ میں تھا کہ میں 2-3 منٹ میں قاری صاحب کو مائک دے دوں، مگر آپ سن اتنا اچھا رہے مجھے جو ہے وہ پھر 1-2-3 کتابوں تک میں پہنچ گیا ہوں، چلتے انشاءاللہ اور آگے بڑھ پھر امام حسین آئے علیہ السلام۔ اچھا یہ علیہ السلام پہ بھی بڑی تکلیف اور جان بوجھ کے نہیں بھی یہ کہیں تو یہ ہے کہ اب ایسے تو نہیں ہوگا کہ ہمیں ظاہر مائک دیا ہے، ممبر دیا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، صرف آپ نہیں سن چھپ کے بات نہیں ہو رہی، ہمارے اپنے ہی سے بولی آپ نے تو یہ کر دیا، میں نے جو کیا اس پہ میں حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں، پھر مجھے پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب دکھائیے، اس کا صفحہ نمبر میں 4 لے کے پڑھ رہا ہوں، اور آپ نے حسنین پاک کو جی مولا علی کے بیٹے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے یہ محمد کے بیٹے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں ذریت ہے، اور یہاں چاروں کے لیے جی چاروں کے لیے حضرت علی کے لیے بھی علیہ السلام، میرے سنی بھائی سنتے جاؤ دیکھتے جاؤ جی، مولا علی کے لیے بھی علیہ السلام، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، پیر میر علی شاہ صاحب، اور قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 لکھ کے کہہ رہے ہیں، عیسائی مان گئے مسلمان نہیں مان، عیسائی مان چکے، عیسائی تب بھی مان گئے تھے، اور عیسائی کربلا کے میدان میں بھی مان گئے تھے، کوفے کے رستے میں بھی مان گئے تھے، شام تک مان گئے تھے، نہیں مان رہا تو ملا نہیں آئے۔ سنو مولا علی کے لیے بھی علیہ السلام، سیدہ پاک کے لیے بھی علیہ السلام، امام حسن کے لیے بھی علیہ السلام، اور اٹھاؤ دونوں ہاتھ امام حسین کے لیے بھی علیہ السلام۔ اچھا لو جی اب میں ان کتابوں کو رکھتا ہوں اور پھر انشاءاللہ یہ کام آئیں گے دوبارہ، ابھی ادھر میں کیونکہ جو موضوع دینا چاہتا تھا تلاوت کے حوالے سے بندے چند اکٹھے ہو گئے، اب میں اللہ کا پاک کلام اس کی تلاوت دے رہا ہوں، یہ 500 ان کے حوالے جو وہ میں نے آپ کے ساتھ، اب ہم گنتے ہیں کہ بسم اللہ کے حروف ہیں 19، اب یہ جو نام اللہ نے رکھے ہیں کیونکہ خود اللہ نے رکھے ہیں، پہلے گن لیتے ہیں پھر مقدمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہو جائے گا۔ محمد حرف 4، علی کے 3، 7، حسن کے 3، 10، حسین کے 4، 14، فاطمہ کے 5، 19۔ یہ اتفاق نہیں ہے کہ آپ کا اتفاقاً ہو گیا، نہیں، رب نے رکھے۔ اب یہ 19 یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ وہی اول ہے، وہ آخر ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، اس کے بعد کچھ نہیں، یہ 19 یہی تو حضرت آدم کو بتایا جا رہا ہے کہ جو تم دیکھ رہے ہو یہی اول ہے۔ اور اس پر ایک شاعر نے جو بات کہی، اور یہ ساری حدیث کو انہوں نے ایک مصرے میں کہا بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اچھا اب آپ سوچیں گے کہ صرف شاید بسم اللہ پہ ہی یہ کوئی حسن اتفاق ہوا ہے، نہیں، پہلی بات تو اتفاق نہیں ہوا لائے گئے، تو صرف بسم اللہ پہ نہیں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن اور آج کی سائنس،
میں نے مولویوں سے ہٹ کے بھی جو ہے نا وہ کتابوں کا مطالعہ شوق ہے مجھے، یہ کتاب چاہیے۔ اچھا یہ ایک پروفیسر ہے لیاقت علی عزیز، انہوں نے مرتب کی، مصنف نے اس کے۔ اچھا اب جو مسلمان ہیں وہ تو مان لیتے ہیں نا، آنکھیں بند کی بات مان، جو قرآن میں ہے اچھا مان، ہمارے لیے لازم ہے کیونکہ ہم آگے پیچھے ہو جائیں گے، ہمارے پیچھے رہے گا کچھ دائرہ اسلام سے ہم فارغ، کیونکہ حضور نے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جس نے دونوں سے وابستگی طے کی اس کا بیڑا پار ہے، جو قرآن سے گیا اس کا بھی دنیا میں کچھ نہیں بچے گا، اور جو اہل بیت سے گیا اس کا بھی دنیا میں۔ یہ حدیث ہے ثقلین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث ہے ثقلین کہتے ہیں۔ اور جب ثقلین، جب یہ عربی کا ایک قاعدہ، یہ تثنیہ جب آ جائے نا، تثنیہ ایک ہوتا ہے واحد، پھر ہوتا ہے تثنیہ، پھر ہوتا ہے جمع۔ ہم اردو میں واحد کے بعد جمع کہتے ہیں اردو کے اندر، ٹھیک ہے، مگر عربی کے اندر واحد کے بعد جمع نہیں ہوتا، تثنیہ ہوتا ہے، اور تثنیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے دو، اور جب بھی دو آ جائے تو شان برابر ہوتی، شان ہوتی ہے برابر۔ تو جتنے بھی تثنیہ ان کو پڑھو تو شان برابر ملے۔ چلو میں اور آسان کر دیں، جیسے حرمین، دو حرم ملے تو حرمین بنتا ہے، شان برابر۔ جیسے ثقلین، قرآن اور اہل بیت ملے تو ثقلین، شان برابر ہے۔ جیسے میرے حضور کے نالین، ہاں اب یہ تو نہیں ہو سکتا، اگر چلو یہ تو نالین ہے، میں ہاتھوں کی مثال دے دے، ہمارے کیا دائیں ہاتھ جیسا ہمارا بایاں ہاتھ ہے؟ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم گھر میں کوئی بچہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے تو والد بھی کہتے ہیں روک دے، ماں بھی کہتی ہے نہیں بیٹا سیدھے ہاتھ، کیونکہ سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ کے برابر نہیں۔ اچھا اب یہاں آ گیا ہے تثنیہ، تو تثنیہ ہوتا ہے برابر۔ اب دیکھیے گا مولا کائنات اور دیگر صحابہ بیٹھے، حضور نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ میرے اس ہاتھ جیسا کوئی ہاتھ ہے، کوئی دوسرا ہاتھ ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ جیسے آپ نے یہ کہہ دیا کہ دونوں برابر، صحابہ نے کہا نہیں۔ مولا علی نے کہا ہے، مولا علی نے کہا ہے۔ اب صحابہ نے علی کی طرف اور حیران، یہ تو حضور کا فرمان ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی کا دروازہ۔ اور اس بات پر یا تو پھر حضور نے کہا ہے پوچھو جو پوچھنا ہے، یا پھر حضور کے بعد علی نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا ہے پوچھو جو پوچھنا ہے۔ گرامی قدر، اب صحابہ نے جب مولا علی کی طرف دیکھا کہ علی نے یہ کہہ دیا کہ حضور کے ہاتھ جیسا دوسرا ہاتھ بھی ہے، جی ہے، حضور نے مسکرا کے کہا علی لاؤ پھر کون سا ہاتھ میرے ہاتھ جیسا ہے۔ علی پنڈال سے آگے بڑھے، حضور کے پاس آئے، حضور کا بایاں ہاتھ اٹھایا، کہا حضور جیسے آپ کا دایاں ہاتھ ہے ہاتھ نیچے نہ رکھنا، ویسے ہی آپ کا بایاں۔
کیا کہنا جی؟ جاگ رہے ہیں؟ کیا کہنا جی؟ تو پتہ چل گیا میں تسمیہ پڑھ رہا جی. اب آگے بڑھتے حسن حسین اکٹھے لکھے تو کیا ہوتا؟ حسنین ہوتا جی، دونوں برابر. عمر میں بڑے چھوٹے مگر شان دونوں کی برابر. دونوں جنت کے سردار، دونوں شہید، دونوں امام، دونوں علی کے گھر میں آئے، دونوں سیدہ طیبہ طاہرہ آپ کی گود میں آئے، برابر ہیں دونوں. گرامی قدر نہ مثل حسن کی ہے نہ مثل حسین کی ہے. حسن بھی شہید، حسین بھی شہید. حسن کا نام بھی اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا، حسین کا نام بھی اللہ کی. اب کیا میں پڑھ رہا ہوں تسمیہ، بس یہ مجھے تلاوت، پھر اس کے بعد میں آپ کے ذوق کی جانب بڑھتا ہوں جی. میں تسمیہ، جب بھی تسمیہ آ جائے، عربی کا اصول ہے کہ شان ہوتی ہے برابر. حرمین، ثقلین، ٹھیک ہو گئے، حسنین. اور آگے بڑھیے، ایک اور تسمیہ میں پڑھ رہا ہوں اور قرآن سے پڑھ رہا ہوں، اور قرآن کی سورہ الرحمن سے پڑھ رہا ہوں، پارہ نمبر 27 سے پڑھ رہا ہوں، اور آیت نمبر میں 19 پڑھ رہا ہوں. میں آیت پھر یہاں 19 لے آیا، آیت پھر 19 آ گئی، آیت پھر 19 آ گئی. توجہ ہے، آیت پھر 19 آ گئی. رب فرما رہا ہے مارا جل بحرین، دو سمندر جڑ گئے. اب امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ جیسے ابھی تو میں تشریح کر رہا تھا، ثقلین، حسنین، حرمین، یہ ہے ماراجا بحرین، دو سمندر. لکھتے ہیں ایک سمندر کا نام سیدہ فاطمہ زہرا ہے، دوسرے سمندر کا نام مولا علی ہے. گرامی قدر یہ دونوں برابر ہیں، نہ شان سیدہ کی کم ہے، نہ شان علی کی کم ہے، نہ جوڑ علی کا ہے اور نہ ہی جوڑ سیدہ. اب یہ وہ 19 وہی وہی ایسے ہی ان کو بھی بنایا گیا، یہی یہی. اچھا اب آپ کہیں گے کہ شاید آپ اس خیال محض اتفاق کے طور پر یہ سارا کچھ ہمیں کہہ گیا. نہیں، اب ہم چلتے ہیں سائنسدانوں کی اس تحقیق کی جانب، کیونکہ ہم تو مان لیتے ہیں نا بات، وہ مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں پہلے تحقیق کرنی پھر ہم نے ماننا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے قرآن میں یہ ہے کہ ہر شے کا علم. کائنات میں دن جو ہیں یہ 365 اتنے ہی ہے نا ہر جگہ. تو کیا قرآن میں کہیں 365 کا ذکر ہے؟ اس کتاب کے اندر انہوں نے تحقیق کی ہے اور پھر قرآن کے دن پڑھے. انہوں نے کہا ہم تو دن کو ڈے کہتے ہیں. آپ کہا ہم دن کہتے ہیں. کہا عربی میں قرآن نازل ہوا ہے، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا یوم کہتے ہیں. اور جب قرآن میں یوم گنے گئے تو پورے قرآن میں یوم کا لفظ 365 بار نازل ہوا. مہینے یہاں تک آگے چلے، مہینے ہیں 12، شہر مہینے کو کہتے ہیں. اور جب قرآن میں مہینے گنے گئے تو پورے قرآن میں شہر کا لفظ یہ بھی اللہ نے 12 بار نازل کیا. پھر انہوں نے دیکھا کہ دیکھتے ہیں، پھر انہوں نے اپنی وہ دوربین جو بھی ان کا آلہ تھا لگایا. چاند، قمر جسے کہتے ہیں، اس نے سفر شروع کیا. اس نے پوری زمین کا چکر 27 دنوں میں لگا دیا. قمر اپنی رفتار سے چلا،
چلتا گیا کتنے دنوں میں پورا چکر کاٹا؟ 27 دنوں۔ جب قرآن میں قمر دیکھا گیا تو پورے قرآن میں قمر کا لفظ یہ بھی اللہ نے 27 بار ہی نازل کیا۔ یہ پورا قرآن۔ اچھا اب چلو بہت کچھ ہے، سبا سماوات یہ لفظ 7 بار آیا ہے، آسمان 7 ہے، پھر شمس و قمر یہ اکٹھے 19 بار آئے، شمس و قمر اکٹھے 19 بار قرآن پاک میں آئے۔ سائنس نے تحقیق کی، یہ چلتے ہیں، دونوں چلتے رہتے ہیں، مگر ہر 19 سال بعد یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور قرآن میں بھی یہ 19 بار اکٹھے لکھے گئے۔ اب نیچے آتے بہت کچھ اور ہے، مگر میں بڑی باتیں چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس پہ پھر گفتگو ہوگی اور پھر اچھے طریقے سے ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی صرف ابتدائی ہے، یہ صرف میں سارے موضوع چھوڑ رہا ہوں، پھر ان میں سے میں چن کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ صرف ابھی ابتدا ہے، جیسے کوئی بھی کتاب ہو تو اس کی ایک فہرست تیار کی جاتی ہے، جیسے یہ فہرست بنی ہوتی ہے، اسی طرح یوں سمجھ لیں میری نقابت کی آج کی فہرست میں کچھ پوائنٹ لے رہا ہوں، اور پھر مجھے پتا چل گیا کہ کس پوائنٹ پر میں نے بولنا ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر میں چن کے جو ہے وہ موضوع آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر میرے آخری جملے سنیے گا۔ یہ زمین جو اب آتے ہیں زمین پر، اب لوہا جو یہ میرے ہاتھ میں یہ بھی لوہا، یہ سٹینڈ لوہے کا، یہ پنکھا لگا یہ لوہے کا، یہ سٹینڈ لگے یہ لوہے کے، یہ بلڈنگ تیار ہوئی ہے، اس میں سریا ڈالا گیا وہ لوہے کا، دروازہ سامنے وہ لوہے کا، یہ تو ساری چیزیں دیکھ لیں نا کتنا لوہا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور باہر نکلیں تو گاڑیاں لوہے کی ہیں، ٹرک لوہے کے ہیں، چلو اوپر آسمان پہ چلیں تو جہاز اڑ رہا ہے وہ لوہے کا ہے۔ اب لوہے پہ جب ریسرچ ہوئی تو لوہا زمین کے درمیان سے ملا ہے، جو لوہا دریافت ہوا ہے یہ کہاں سے؟ زمین کے درمیان سے۔ تو انہوں نے کہا قرآن میں کہیں ہے درمیان میں جو ملا ہے تو لوہے کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن مجید کی صورتیں تھیں 114، اتنی ہے 114 صورتیں، اس کی درمیانی صورت بن رہی ہے 57، تو جب 57 نمبر صورت کھولی گئی تو اس صورت کا نام ہے سورہ الحدید، اور حدید کہتے ہیں لوہے کو، اور اس صورت میں اللہ نے لوہے کا ذکر کیا۔ واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، آپ جیسے بھی کہیں گے قبول ہے، مگر کچھ کہیں ضرور۔ لو جی میں آخری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور تلاوت کے لیے قاری صاحب کو دعوت دے رہا ہوں پورے قرآن میں۔ اب مجھے جیسے بچوں کو ڈرائنگ دے دی جاتی ہے کہ لو جی یہ 3-4 لفظ میں نے لکھی، اب آپ نے اسی طرح لکھتے جانا، مجھے قرآن نے ایک ڈرائنگ دے دی کہ یہ ہمارا ایک اصول تھا، اس پہ ہم چلے تھے تو میں چل پڑا۔ اب مجھے ایک لفظ قرآن میں ملا ہے، اسے کوثر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس پر باقاعدہ طور پر بعد میں گفتگو کریں گے، مگر پورے قرآن میں لفظ کوثر صرف ایک بار۔ اب اگر آپ نہ بولے، میری اس گفتگو کی وجہ سے تھانے میں FIR تک بات پہنچی کہ آپ نے یہ، پھر میں نے سینکڑوں درجنوں حوالے دیے اس بات۔ گرامی قدر بات پہنچا رہا ہوں، پورے قرآن میں لفظ کوثر صرف ایک بار آیا ہے، صرف ایک بار آیا ہے، اور کوثر سے مراد سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ۔ اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر دی نہیں عطا کی ہے۔ پورے قرآن میں کوثر ایک ہے، جیسے قرآن میں کوثر ایک ہے، ایسے رب کی پوری کائنات میں سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ایک۔ اللہ
کیا کہنا، پورے قرآن کوثر ہے، اس پہ باقاعدہ طور پر باقاعدہ طور پر گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے، اس پر باتیں ہوں گی، اس پہ اشعار ہوں گے، مگر ابھی ہم اللہ کا پاک کلام اس کی تلاوت، کیا خوبصورتی ہے، بسم اللہ سے شروع باز ہے اور والناس کی سین پہ ختم، بس ادھر سے با ادھر سے سین، بس یہی قرآن سے آگے کیا ترتیب ہے۔ آؤ گرامی قدر، میں نے بسم اللہ کے پاس سے شروع کی، سارے قرآن کا علم سورہ یاسین میں ہے، دل ہے، یاسین کو کیا کہا گیا؟ دل کا۔ اب یہ ہمارا جو جسم ہے، یہ ہاتھ کٹ جائے تو بندہ زندہ رہے گا، ٹانگ کٹ جائے زندہ رہے گا، مگر یہ جو دل ہے اسے کچھ ہو جائے بندہ گیا۔ یہ گل ہے گرامی قدر، قرآن کا دل جو ہے سورہ یاسین، اور یاسین جتنا علم ہے قرآن کا وہ یاسین، اور یاسین کا علم وہ سورہ فاتحہ، فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا سارا علم با میں ہے، اور با کا سارا علم، اللہ اکبر، کیا کہنا۔ اب ایسے لگاؤ نا، ایسے لگاؤ، پتہ نہیں چلے گا یہ کیا ہے، جی پتہ نہیں، دو نقطے اوپر تا ہے، تے ہے، سے ہے، تے ہے، اگر ایسے لکھو یہ نقطہ لگاؤ گے تو پتہ چلے گا یہ با ہے۔ آؤ، سارا علم اس نقطے میں ہے، اور حضور نے فرمایا، اب آپ نے ہاتھ نہ اٹھایا تو دکھ لگے گا، حضور نے فرمایا کہ با کے نقطے کو علی کہتے۔ پاؤں ایک رکعت پر دوسری تک پہنچنے سے پہلے جو قرآن پڑھ لے وہ علی، وہ تفسیر جانے تو ایسی جانے، لکھے تو کئی اونٹ بوجھ برداشت نہ کر سکے وہ علی۔ علی کی فضیلتیں اور علی کے خصائص ہم بیان کریں، گرامی قدر، روح زمین پہ کوئی ایسا بندہ ہے جو فضیلتوں میں علی کی برابری کرتا ہے۔ اگر کوئی 1000 فضیلتیں بھی علی کے مقابلے میں لے آئے تو میں آج ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، علی کے لیے یہ ایک ہی فضیلت کافی ہے۔ ہاں، تم علی کی برابری میں لے آؤ جتنی فضیلتیں لے کے آنے کا، تم بے شمار لے آؤ کہ یہ علی کی تو یہ علی کی، ساتھ اس کو بھی ملی، یہ اس کو بھی ملی، یہ اس کو بھی ملی، میں پھر علی اعلان کہہ رہا ہوں، علی کے لیے یہ ایک ہی فضیلت کافی ہے کہ کعبے کا جوہر ہے علی، سیدہ فاطمہ کا شوہر ہے۔ اٹھا دو یہ نعرہ ایسے نہیں لگا، ارے جدھر حق ہوتا ہے ادھر سب ہوتا، میں بھی ادھر، آپ بھی ادھر، ہر متقی ادھر، ہر پرہیزگار ادھر، ہر پیر ادھر، جدھر حق ہے، مگر جب بات علی کی آئے تو جدھر علی ہوتا ہے ادھر حق ہوتا ہے۔ علی حق، علی حق، اللہ اکبر۔ ہم نے ذکر کرنا ہے اور گج بج، اور ساری ذمہ داری میری اور میرے پاس کتابیں، ٹھیک ہے، نعرہ حیدری۔ تو چلو آؤ پہلے سنتے ہیں قرآن، پھر اس کے بعد بڑھتے ہیں آگے، ٹھیک ہو گئے۔ حضرت قبلہ قاری محمد رمضان کا، جی قاری صاحب تشریف لے ہیں اس جگہ آئیے، جو طریقہ کار ہے اس کو ہم نے تاکہ یہ سٹینڈ ہے